بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخص کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ عجیب کارخانہ ہے حسین کا، ہر دور میں انسان بنا رہا ہے، ہر دور میں۔ نہ کوئی زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ کوئی رنگ کی قید ہے، نہ آباء و اجداد کی قید ہے۔ جو جیسا بھی ہے آ جائے، پھر حسین اسے ایسا بنائے گا، دنیا بھی رشک کرتی ہے۔ پھر یہی کمال ہے حسین ابن علی کا۔ کوئی اس وادی میں آئے تو صحیح۔ وہ عالم دین کہ جو تہران میں عشرے کی مجالس پڑھتے ہوئے رات کی تاریکی میں واپس جا رہے تھے، تو ایک شخص جو نشے میں تھا، اس نے اس عالم دین کو روک لیا۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجلس پڑھ کے آ۔ کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دو۔ اب انہوں نے کہا میں اس سے کیا بحث کروں؟ تو کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص نشے میں تھا، وہ جھک گیا، کہا ممبر آمادہ ہے۔ اب وہ کیا کرتے؟ انہوں نے بیٹھ گئے، بیٹھے اور صرف اعوذ باللہ پڑھا، کانپنے لگا، اتنا کانپنے لگا کہ وہ عالم دین اٹھ گئے کہ کہیں گر نہ جائے۔ جب اٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ کہا میں آپ کو گھر تک چھوڑ آؤں؟ کہا نہیں میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، کہیں کوئی اور آپ کو اذیت نہ کرے۔ گھر کے دروازے پہ پہنچے، جانے لگے۔ کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہاں پوچھو۔ کیا قیامت میں جہنم میں ممبر حسین جلایا جائے گا؟ کریم ابن کریم ہے۔ وہ عالم کہتے ہیں نہیں، ممبر حسین جہنم میں جلایا حسین ہم سمجھے نہیں، کہاں کہاں دنیا میں کس کس کو حسین کھینچ رہا ہے۔ عجیب عالم ہے زنا، عجیب عالم۔ این حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست۔ کون ہے یہ حسین کہ پورا عالم دیوانہ ہوا ہے؟ عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی میں آپ کے اپنے تجربے ہیں، لیکن میں نے بھی اپنی ان آنکھوں سے گناہگار دیکھا ہے، کیسے کیسے حسین لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ ایک نور ہے جو ہر زمانے میں سفر کر رہا ہے۔ ذرا سا کوئی پاک ہو جائے، حسین اسے بلا لیتا ہے۔ یہ ہمیں دروازے بند کر کے اپنی دکانیں کھول کے گھوم رہے ہیں، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ مکتب وہ مکتب۔ ادھر کوئی مکتب، ادھر صرف انسانیت ہے۔ بس انسان بننا ہے تو حسین کی دانشگاہ میں آؤ۔ حسین کی دانشگاہ دروازے کھول کے بیٹھی ہے عزیزان۔ اور یہ سلسلہ جاری، اور ہر زبان میں، ہر مکان میں دنیا کی کس کس جگہ پر ذکر ہو رہا ہے۔ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال قال رسول اللہ کا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ۔ مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور ایسا چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا ہے۔ اسے زمانے، اسے طاغوت، اسے سازشیں، اسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ وہ عین طوفانوں میں جل رہا ہے کہ کوئی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور کوئی نہیں بجھا سکتا، کوئی نہ بجھا پایا ہے
بجھ گئے بجھانے والے کوئی نہیں ہے. جانے آپ کے سامنے دنیا کے حالات. جمعے کا دن ہے. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بڑی مصیبت ہے اصل میں. یہ کبھی کبھی میں بھی پھنستا ہوں اس کے اندر کہ میں نہیں کرتا. جمعہ خود دن ایسا ہے کہ امام کرم فرماتے ہیں اور یہ کرم کرتے ہیں کہ جمعے کو میری بات کیا کرو. تو جمعے کا دن ہے اور متوقع ظہور کا دن ہے حسین کے اس فرزند کا دن ہے کہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. اذان محترم، بہرحال ہماری گفتگو جو موضوع ہے میں نے کہا وہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ اپنی جگہ رہے. ہماری گفتگو ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے 3 چیزیں پیش کیں: عقل، دین، حیا. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا اور آواز آئی جو عقل کا انتخاب کرتا ہے دین بھی اسی کے پاس ہے اور حیا بھی اسی کے پاس ہے. تو عقل بہت ضروری ہے، لاجک بہت ضروری ہے. بغیر عقل کے توحید کو مانا نہیں جا سکتا. اور جس قوم میں عقلانیت نہ پائی جائے وہ قوم دب جاتی ہے. آج امام کے ظہور کے لیے عقل کی ضرورت ہے، وہ جو عقل انسان کو آگے کی طرف لے کے جائے. یہی بہرحال ہماری گفتگو چل رہی ہے. جمعے کا دن ہے، بہرحال اس کو مجھے مرض کرنا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں. اب اس عقل کو برائے کار لاتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے امام کے ظہور کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. حالات آپ کے سامنے، فلسطین کی سچویشن آپ کے سامنے، غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے ایک چھوٹی سی پٹی پہ دشمن اپنی پوری طاقت لیے بیٹھا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ کسی فرقے کا ہے، مسئلہ کسی کی پراپرٹی کا ہے، جائیداد کا ہے. تنازع کیا ہے؟ تنازع اسلام کا ہے، مشکل اسلام کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں دے دو، دے دینا چاہیے، یوں ہو جانا چاہیے. کیوں ہو جانا چاہیے؟ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ کچھ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ 1947 سے لے کر ابھی تک 3% تو ویسے ہی لے چکا ہے خود. اب مسئلہ وہاں رکنے کا نہیں ہے. جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ایک جزئی مسئلہ ہے، ایک جغرافیکل مسئلہ ہے، ہمارا اس میں لینا دینا کیا ہے، مولانا اذان محترم، تو وہ پھر امام کو نہیں سمجھا. امام کے ظہور کی نشانیاں یہ تو پڑھی نہیں اس شخص نے، امام کی حکومت اس نے پڑھی نہیں، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہونا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دشمن اپنا پلان لے کر بیٹھا ہوا ہے اور آج سے نہیں ہے. وہ تو امام کے چاہنے والوں نے اس کے پلان کو خراب کر دیا ہے، ورنہ اس نے تو گریٹر اسرائیل کا پلان کب کا بنایا ہوا تھا. ہم سے زیادہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے. اسے پتا تھا امام کہاں آئیں گے، اسے پتا ہے امام کو، روایتوں میں ہے. بھائی اگر آپ میری بات یہ نہیں مانتے تو چلیں پیچھے صدر اسلام میں چلیں. مدینہ کے آس پاس یہودی کیوں آباد تھے؟ کیوں آباد؟ ان کی کتابوں میں تھا کہ ایک زمانے میں کھجوروں والی سرزمین پر آخری نبی آئے گا. وہ سب وہاں جمع ہو گئے. کس خوش فہمی میں؟ اس خوش فہمی میں کہ وہ نبی ہمارے میں سے ہوگا. لیکن جب نبی ان کے پاس سے نہیں آیا تو مقابلے پہ آ گئے. بھائی تم تو آئے نبی کے لیے تھے، تم نبی کے لیے آئے تھے. خیبر میں کون تھا؟ باقی اور کتنے قبیلے تھے؟ سب اس لیے آئے تھے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ آخری نبی ہے. اب نہیں آیا نبی، کیا کریں؟ جب ہمارے میں سے نہیں آیا تو بھائی مقابلے میں آ گئے. وہی سب جانتے ہیں آخری آنے والا ہے، اور وہ جو آئے گا وہ اللہ کی حکومت کو نافذ کرے گا. اور اس ایک کو روکنے کے لیے یہ سارا پلان ہے.
یہ سارا سسٹم اسی کے لیے ہے۔ تعجب ہوتا ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے آج فلسطین کو۔ فلسطین بشریت کی تاریخ کو موڑ دینے والا ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جہاں پر حق اور باطل الگ الگ ہو رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں بیٹھ کر سوچتے رہیں اور حال کے امام اور امام کی ضرورت کو محسوس نہ کریں، تو پھر ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو کوفہ میں بیٹھ کر امام علی پر تو گریہ کرتے رہے، مگر حسین ابن علی کربلا میں اکیلا کھڑا تھا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کسی کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا، کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن سسٹم یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کے لیے یہ پورا سسٹم امپورٹنٹ ہے۔ اگر آج میں آپ اپنی خواب غفلت کے اندر بیٹھے رہیں گے، جو ہو رہا ہے ہونے دو جی، ہمیں کیا، ہمیں تو اپنی مجلسیں پڑھنی ہیں، ہمیں تو اپنے کام کرنے ہیں، تو کل جب امام آئیں گے اور قدس پہ لڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر بھی ہم یہ بولیں گے نہیں مولانا صاحب ہمیں تو اپنی مجلسیں پڑھنے، تو پھر میں تو نہیں پڑھوں گا مجلس جب امام آ جائیں گے۔ بولوں گا نوکری مولا دیں، ادھر تو جتنی کرنی تھی پڑھ لی، ابھی کچھ اور دے۔ عزیزان محترم، خوب عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں، ڈیموگرافک سچویشن کو دنیا کی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر بیداری بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جتنی بھی بہرحال گفتگو ہے اس کا اصل ہدف امام ہے۔ اگر امام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر کہاں پہنچیں گے؟ اور یہ ہر جگہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، سچویشن آس پاس ہے، سازشیں آپ کے سامنے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ گفتگویں، وہ سبجیکٹ جو معاشرے کو بناتے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں، وہ خود پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے جس میں نوکری کی جائے خالی، اور افتخار سے نوکری کی جائے، اور حکومت کون کرے گا؟ وہ کرے۔ سسٹم کس کے پاس؟ وہ کرے۔ اکنومیکل سسٹم، ای کامرس، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس، سیٹلائٹ، سب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب امام آئیں گے تو سیکیورٹی کون دے گا؟ بولیں گے تو مولا ہیں، مولا کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب عزیزان محترم، عجیب کوفہ تھا کہ وقت کا امام مسجد میں شہید ہو گیا۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور، لیکن میں نے آپ نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور یہی حالات بہرحال پارا چنار کے آپ نے دیکھے کچھ عرصے پہلے رہے کہ بہرحال ابھی تو علماء کرام وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ حالات ہے، لیکن ہم بھی تب بیدار ہوتے ہیں جب پانی اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ہر دفعہ بس مظاہرے کر لو، مظاہرے، بھائی مظاہرے کو اسٹریٹجی بناؤ، کو پلاننگ کرو، کو بیدار ہو، کو سسٹم بناؤ، لیکن بس جب کچھ ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، ایسے امام کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس آخری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جب تک امت تیار نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا، نہیں